قومی اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس ہوا۔ اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا اور اسپیکر ڈیسک کا گھیراؤ کیا۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ارکان کی آپس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ آغا رفیع اللہ کے دھکے سے پی ٹی آئی رکن عطا اللہ گر پڑے۔ اپوزیشن این آر او لینے کے لیے تمام حربے آزما رہی ہے۔ اپوزیشن جو مرضی کر لے، این آر او نہیں ملے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا چوروں کا سرغنہ خود لندن چلا گیا، ارکان کو یہاں چھوڑ گیا۔ مراد سعید کہتے ہیں استعفوں پر اپوزیشن وزیر اعظم کو ڈیڈ لائن دیتی رہی، چور آج بھی این آر او کے لیے گھوم رہے ہیں، کہتے تھے استعفیٰ منہ پر دے ماریں گے، چوروں کو عمران خان این آر او نہیں دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا اپوزیشن کا رویہ اور طور طریقے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ خرید و فروخت سے آنے والے کیا وفاق اور آئین کا دفاع کریں گے؟ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا ہم گلا سڑا بوسیدہ نظام ختم کر کے نیا نظام متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کچھ ہے اور چاہتی کچھ اور ہے۔ اپوزیشن کے دور میں خرید و فروخت کی بولیاں لگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب، کہتے ہیں اپوزیشن خود قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ ماضی میں نون لیگ پیپلز پارٹی والے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے۔ سینٹ الیکشن میں اپوزیشن کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ جہاں ارکان ضمیر بیچ دیں وہاں جمہوریت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے بلدیاتی انتخابات کی بات ہو تو صوبے اپنے مسائل گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی ادارے تحلیل کر کے جمہوریت کا قتل کیا۔ پنجاب حکومت کی بلدیاتی ادارے تحلیل کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، ماشاء اللہ کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا لیکن جمہوریت میں ایسا کبھی نہیں سنا۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 20 جولائی کو ہوں گے، کے پی میں 8 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں انتخابات 8 اپریل کو ہوں گے۔ سندھ اور بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ 11 فروری کو ہوگا۔ سپریم کورٹ میں اسٹیل مل ملازمین کی پروموشن سے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے اسٹیل مل کی حالت اظہار کی ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا۔ کیا حکومت نے اسٹیل مل انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی؟ عدالت نے وزیر منصوبہ بندی، وزیر نجکاری اور وزیر صنعت و پیداوار کو طلب کر لیا۔ ملک میں کوئی وفاقی سیکرٹری کام نہیں کر رہا، سمجھ نہیں آتا حکومت نے سیکرٹریز کو رکھا ہی کیوں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے منصوبہ بندی نجکاری کے سیکرٹریز کو بھی بلا لیا۔ سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس۔ مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری پہ شریک۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کی جانب سے مختلف تجاویز پر غور، حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی تاریخ اور حکمت عملی پر مشاورت۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سینٹ انتخابات سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی، سینٹ الیکشن مارچ میں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان خود سینٹ انتخابات میں حصہ لیں، پی ڈی ایم کے غصے میں کمی آ چکی ہے، امید ہے پی ڈی ایم لانگ مارچ سے آگے نہیں جائے گی۔ اپوزیشن سے توقع رکھتا ہوں عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت نہ ہو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کا سینٹ کے الیکشن کے لیے آئینی ترامیم کا بنیادی مقصد عمران خان کے چند غیر ملکی دوستوں کو سینٹ کا رکن بنوانا ہے۔ ایک دہائی کابینہ غیر ملکی شہریوں پر مشتمل ہے۔ کوئی ملک بتا دے جو غیر ملکیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہو۔ کوئی جرم اور کرپشن ہوئی ہے تو اس حکومت میں ہوئی۔ احتساب کا ادارہ آج خود احتساب کا شکار ہے۔
डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम आंडवी वाला कहते हैं कि ओपन बैलेट से मुतालिक जो फैसला होगा पार्लियामेंट से होगा। जहां बहुत सी सियासी पार्टियां होती हैं वहां इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन पीडीएम का फोरम चलेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही है, हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, नॉन इश्यूज पर सियासत की जा रही है। साबिक दौर में अवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ दी गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम से किए गए वादे निभा रही है। साजिशी अनासिर पहले अपने दौर की लूट मार का हिसाब दें। मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हुकूमत शहरियों के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने के लिए दिन रात कोशा है। शोदेबाज हुक्मरानों के दावे महज दावों और फाइलों तक महदूद रहे। माजी में लोगों के मसाइल के हल के लिए बार बार दफातर के चक्कर लगाए जाते थे। पंजाब में रेवेन्यू, अवामी खिदमत, खुली कचहरियों का इनाकाद मुस्बत इक़दाम है। पीटीआई के 7 सीनियर रहनुमाओं ने पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में बरीयत की इस्तदा कर दी। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, शफकत महमूद, असद उमर, परवेज खटक और अलीम खान भी दरखास्त देने वालों में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 18 मार्च तक 3 बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 31 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,833 हो गई। मजीद 1,508 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,50,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,05,000 अफराद सेहतयाब। 32,889 मरीज जेर इलाज। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर और श्रीलंकन क्रिकेटर लाहिरो थ्रिमानी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मिकी आर्थर श्रीलंका के हेड कोच की हैसियत से फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। उनका टीम के हमरा कोविड टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। दूसरी जानिब श्रीलंकन क्रिकेटर लाहिरो थ्रिमानी भी कोरोना के बायस करंतना में चले गए। दुनिया भर में कोरोना से 22,78,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10,49,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,61,000, ब्राजील में 2,27,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,61,000, रूस में 74,700, फ्रांस में 77,000, बरतानिया में 1,09,000, सऊदी अरब में 6,386 अमवात। सिंध हुकूमत ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। निसार खोड़ू कहते हैं वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन का कयाम भी सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। 18वीं तरमीम रोज़े अव्वल से मरकजियत पसंद अनासिर को चुभ रही है। लाहौर के एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 18 फरवरी तक तोसी कर दी। इंसदाद मनशियात अदालत लाहौर में राना सना केस की समाअत। अदालत के राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी। अदालत ने राना सना के खिलाफ केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट कमीशन ने काम शुरू कर दिया। वफाकी शरई अदालत में कायम सेक्रेटेरिएट बाकायदा फाल। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद सेक्रेटेरिएट पहुंचे और तमाम मामलात को देखा। ब्रॉडशीट कमीशन 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन तहकीकात के लिए किसी भी शख्सियत को तलब करने के लिए बाइख्तियार होगा। लाहौर में कूड़े के ढेर। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल बरहम। शहर के बाज़ इलाकों से कचरा न उठाने पर LWMC के अफसरान की सरजनिश।
صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے LWMC کے حکام کو آخری وارننگ، آپریشنل سٹاف کی ڈیوٹی پر آنے اور جانے کی مکمل حاضری رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلم آبادی کا تناسب بدلنے کے بھارتی ہتھ کنڈے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں آبادی تناسب اپنے حق میں کرنے کے لیے مردم شماری 2026 تک ملتوی کروا دی۔ 10 سال قبل 2011 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا 68% حصہ مسلمانوں کا تھا۔ بھارتی کسانوں کے ملک گیر احتجاج میں شدت آ گئی۔ زرعی قوانین واپس نہ لینے پر مودی ہٹاؤ تحریک کا اعلان کر دیا۔ 6 فروری کو بھارت بند کرنے کی تیاریاں بھی جاری۔ کسانوں کی تحریک کا خوف، مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے۔ دلی کے ارد گرد آہنی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ روسی صدر پیوٹن کے مخالف رہنما کو 3.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ نونوالنی پر پیرول کی خلاف ورزی کا جرم ثابت۔ روسی رہنما کی حمایت میں مظاہرے کرنے پر 900 سے زائد افراد گرفتار۔ گرفتاریوں پر مغربی ممالک کی تنقید۔ روس کا داخلی معاملات میں مداخلت سے باز رہنے کا انتباہ۔ امریکی اقدام نے ایران کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ عالمی عدالت انصاف نے امریکہ کے خلاف ایران کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ 15 ججز نے مشترکہ فیصلہ تحریر کیا۔ ایک جج نے اختلاف کیا۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ عدالت سے استدعا کی تھی کہ یہ کیس ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ امریکہ جوہری معاہدے سے نکل جانے کے بعد عائد پابندیوں کو ختم کرے، ایران کا مطالبہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ پہاڑوں پر برف باری، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل بھی پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محبت سے دوسرے کے جوتے میں اتر کے، اپنے جوتے میں نہ کھڑے رہنا، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور عظیم داستان شہرائے پاک ناول نگار بانو قدسیہ کو بچھڑے 4 سال بیت گئے۔ اردو ادب میں رکھ رکھاؤ کی آمین بانو قدسیہ نے راجہ گدھ سمیت کئی لازوال ناول اور افسانے تحریر اور تخلیق کیے۔